جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے ہم نے بات کی تھی میاں بیوی کے درمیان تفریق کی، اور اس میں نے دو چیزوں کی طرف اشارہ کیا تھا، طلاق اور خلا۔ تیسری اہم چیز جو ہے وہ فسخ نکاح کہلاتی ہے۔ فسخ نکاح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی خاتون جو اپنے شوہر کے بارے میں کسی بھی ایسی شکایت کا دعویٰ کرے کہ جو فسخ نکاح کے لیے بنیاد بن سکے، وہ اس وجہ کو عدالت میں لے کر جاتی ہے اور اپنا دعویٰ دائر کرتی ہے کہ میرا شوہر، اس کے اندر یہ خرابی ہے جس کی وجہ سے میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اور پھر اس بیس پہ عدالت اس مقدمے کو آگے لے کے چلتی ہے اور اس کے خلاف فسخ نکاح کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں پاکستان کی عدالتوں میں خاص طور پر جو امور دیکھنے والے ہیں، جن چیزوں کو سمجھنا ہے شرعی اعتبار سے، اس میں سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ عورت جب عدالت جاتی ہے تو عدالت میں جو اس کا مقدمہ ہوگا، عدالت میں جو اس کا دعویٰ ہوگا، یہ خلا کا دعویٰ نہیں ہوگا، یہ فسخ نکاح کا دعویٰ ہوگا، کیونکہ خلا کے لیے عدالت جانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خلا میوچول انڈرسٹینڈنگ سے ہوتا ہے، میاں بیوی جب دونوں راضی ہوں ان کی رضامندی سے ہوتا ہے۔ اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ اگر میاں بیوی دونوں راضی نہ ہوں تو قاضی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ میاں بیوی کے درمیان خلا کی ڈگری جاری کر دے۔ ہاں، قاضی کو اختیار فسخ نکاح کا حاصل ہے، لہٰذا وہ فسخ نکاح ڈسولوشن آف میرج کی بیس کے اوپر اس مقدمے کی سماعت کرے گا، اور اگر وہ اس نتیجے تک پہنچتا ہے کہ ہاں واقعی اس مرد کے اندر یہ خرابی موجود ہے، یہ وجہ موجود ہے، تو اس بیس پہ وہ فیصلہ کر سکتا ہے۔ تو اس کے لیے شرعی اعتبار سے جن چیزوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے، ہمارے عدالتی پروسیجر کے اندر بھی یہ چیزیں ہیں، ان کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اگر ان چیزوں کو ملحوظ رکھ کے مقدمہ آگے چلے اور فیصلہ ہو جائے تو وہ درست ہوگا۔ سب سے پہلے عورت نے عدالت میں جا کے اپنا دعویٰ دائر کرنا ہوتا ہے کہ میرے شوہر کے اندر یہ خرابی موجود ہے۔ مثال کے طور پہ جو فسخ نکاح کی وجوہات بن سکتی ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ شوہر بیوی کے نان و نفقہ کے اخراجات برداشت نہیں کر رہا، یا شوہر بیوی پر تشدد کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، مار پیٹ کرتا ہے، یا اسی طرح شوہر نامرد ہو گیا ہے، یا شوہر کہیں جا کے غائب ہو گیا، اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، یا اسی طرح شوہر جو ہے وہ بیوی کی کوئی خیر خبر نہیں رہتا۔ جیسے بعض لوگ اپنی بیویوں کو والدین کے گھر بٹھا دیتے ہیں اور پھر ان کی کوئی خیر خبر نہیں لیتے، نہ نان و نفقے کی خبر ہوتی ہے، نہ کوئی اور خیر خبر ہوتی ہے، یعنی وہ اپنے جو اس کے فرائض ہیں ان کو پورا نہیں کرتا، بیوی کے حقوق کا خیال نہیں کرتا۔ تو اس قسم کی جو بھی وجوہات ہیں، اگر عورت کسی بھی ایک وجہ کو بنیاد بنا دیتی ہے، یا ایک سے زیادہ وجوہات کو بنیاد بناتی ہے اور عدالت میں چلی جاتی ہے، اور عدالت میں جج کا پہلا کام یہ ہوگا کہ وہ عورت کا دعویٰ سننے کے بعد، دیکھنے کے بعد، وہ شوہر کو انفارم کرے، شوہر کو نوٹس بھیجے کہ تمہارے خلاف تمہاری بیوی نے یہ دعویٰ کیا ہوا ہے اور تم اس کا جواب دو۔ اگر شوہر اپنے عدالت میں آگے حاضر ہوتا ہے، وہ تسلیم کرتا ہے کہ ہاں میرے اندر یہ خرابی موجود ہیں، تو ایسی صورت میں عدالت کو اختیار ہوگا کہ وہ اس نکاح کو ختم کر دے، اور یہ بھی اختیار ہوگا کہ وہ شوہر کو مہلت دے دے، اور ایسی حالات میں اگر مہلت دے دی جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر عدالت یہ سمجھتی ہے کہ نہیں، اب مہلت نہیں دینی چاہیے، نکاح کو ختم کرنا چاہیے، تو عدالت کو، مسلمان قاضی کو یہ اتھارٹی حاصل ہے، یہ اس کو اختیار حاصل ہے کہ وہ نکاح کو ختم کر دے۔ اور اگر شوہر آ کے اس بات کو تسلیم نہیں کرتا، بلکہ شوہر ڈینائی کرتا ہے، وہ جتنی بھی گراؤنڈز خاتون نے بنائی ہوتی ہیں، جتنی بھی ایلیگیشنز ہوتی ہیں، وہ ان کو ریجیکٹ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس کی بات ہی غلط ہے، میرے اندر کوئی ایسی خرابی نہیں ہے، میں اس کو خرچہ بھی دے رہا ہوں، میں کوئی مار پٹائی نہیں کرتا، میں کوئی نامرد نہیں ہوں، تو ایسی صورت میں پھر عورت کی سائڈ پہ یہ بات آ جاتی ہے کہ جو تم نے دعویٰ کیا ہے، جو تم نے شوہر کے خلاف ایلیگیشن لگائی ہیں، اس کو ثابت کرو۔ تو اس کے لیے جو طریقہ کار ہوتا ہے شہادت کا، اس کے لیے طریقہ کار وٹنس کا ہوتا ہے، وہ جو بھی کوئی مناسب گواہی ہو اس کیس کے مطابق، اور کوئی بھی ایسا ایویڈنس جو ایکسیپٹیبل ہو ایز پر شریعہ، تو وہ ایویڈنس عورت پیش کرے۔ اگر عورت اس ایویڈنس کو بھی پیش کر دیتی ہے تو بھی عدالت کو اختیار حاصل ہوگا کہ وہ اس عورت کے حق میں فیصلہ کر کے نکاح کو فسخ کر دے۔ لیکن اگر عورت اپنا ایویڈنس پیش کرنے میں ناکام ہو جاتی ہے تو اس کے بعد عدالت جو ہے وہ شوہر سے کہے گی کہ بھئی عورت تو گواہی نہیں پیش کر سکی،
لہٰذا تم اس بات پہ قسم کھاؤ کہ تمہارے اندر یہ خرابی نہیں ہے۔ اگر یہاں پہ بھی شوہر انکار کرتا ہے، قسم نہیں اٹھاتا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ گلٹی ہے، اس کے اندر یہ وجہ موجود ہے، اور ایسی صورت میں شوہر کے انکار کرنے سے عورت کا دعویٰ ثابت ہو جائے گا اور وہ نکاح کو ختم یعنی اس کے حق میں قاضی جو ہے وہ نکاح کو ختم کر دے گا۔ لیکن اگر ان ساری چیزوں سے شوہر گزر جاتا ہے، یعنی عورت دعویٰ کرنے کے بعد ایویڈنس بھی پیش نہیں کرتی اور اسی طریقے سے جو شوہر ہے وہ انکار بھی کر دیتا ہے اور قسم بھی اٹھا لیتا ہے، تو ایسی صورت میں پھر ظاہری طور پر عورت کا یہ دعویٰ غلط ثابت ہو جائے گا۔ اب قاضی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ شوہر کے خلاف فیصلہ کرے اور نکاح کو ختم کرے، اس لیے کہ نکاح کو ختم کرنا اس کے لیے ایک بیس بنائی گئی تھی، وہ بیس ثابت نہیں ہوئی۔ تو جب وہ بیس ثابت نہیں، اس کا مطلب کہ کیس بیس لیس ہے، یعنی ظاہری طور پر بیس لیس ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ لیکن ہوتا یہ ہے ہمارے ہاں عدالتوں کے اندر کہ وہ بیوی کا یہ بیان جب آ جاتا ہے کہ میں نے اس مرد کے ساتھ نہیں رہنا، میں مرنے کو ترجیح دیتی ہوں، میں کسی طریقے سے بھی اس کے ساتھ راضی نہیں ہوں، تو محض اس بات کو بنیاد بنا کے عدالت کا فیصلہ کرنا کہ عورت نہیں رہتی، اس کو نفرت ہے، اور اس چیز کو کسی طریقے سے بھی پرکھا نہیں جاتا، بلکہ اس کو اسی لیے یعنی اس کا معیار ہی سمجھا جاتا ہے کہ چونکہ عورت عدالت میں آ گئی ہے اور اس کو نفرت ہے لہذا فیصلہ کر دو۔ تو یہ جو طریقہ ہے یہ غلط ہے، اس قسم کے جو فیصلے ہیں وہ شرعاً نافذ نہیں ہوں گے۔ اس لیے ہمیں اس بات کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، خیال کرنا چاہیے کہ ہمارا کوئی بھی ایسا اقدام جس کی وجہ سے ہمارا نکاح ختم نہ ہو اور اس فیصلے کی بنیاد پہ ہم آگے جا کے کوئی ایسا قدم اٹھائیں جو ہمارے لیے شرعاً حرام ہو، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آذان میڈیا ہاؤس کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز کو دیکھ سکیں۔ جزاکم اللہ۔